جناب محمد سلیم انصاری صاحب اور جناب محمد اقبال صاحب، اتفاق یہ ہے کہ میں ان دونوں کا مہمان ہوں اور ابھی تک ان کی نہ شکل دیکھی ہے میں نے، نہ ان سے میری ملاقات ہوئی۔ عجیب بات ہے نا۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں بن بلایا مہمان ہوں، لیکن دعوت و تبلیغ میں ایسا ہوتا ہے۔ کہاں لکھا ہے کہ دعوت و تبلیغ کے لیے کوئی رشتہ داری ہو، کوئی قربتیں ہوں، کوئی بلاوا ہو؟ ہم نے تو جنگلوں میں، منگلوں میں، بازاروں میں، ویرانوں میں، صحراؤں میں، دریاؤں میں اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس وقت جو اسلامی مہینہ امت مسلمہ پر سایہ فگن ہے، اس کا نام ہے ربیع الاول۔ ربیع الاول عربی کے دو لفظ ہیں، ربیع اور اول، جس کے اردو میں معنی ہے پہلی بہار، پہلا چیتر۔ چیتر دا موسم کے جا ہوں دے پیارا موسم ہوں دے۔ اللہ نے جس مہینہ میں اپنے محبوب کو بھیجا اس کا نام رکھا ربیع الاول۔ دنیا والوں کو بتایا کہ جس مہینہ میں میرے محبوب کی آمد ہے وہ دنیا میں پہلی بہار ہے، صرف پہلی بہار نہیں بلکہ آخری بہار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نبی کی آمد پر جو بہار آئی ہے، ختم نبوت کی یہی بہار قیامت تک قائم رہے گی، کوئی دوسری بہار نہیں آ سکتی۔ لوگ کہتے ہیں نبی کی سیرت بیان کرنی ہو تو تقریر کرنے والا اچھا ہو، بیان کرنے والا اچھا ہو، جس کا لہجہ اچھا ہو، جس کی آواز اچھی ہو، جو فصاحتوں اور بلاغتوں کے سمندر لوٹاوے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں، نبی کی سیرت کو بیان کرنے کا معیار یہ ہے کہ جو رسول اللہ کے سچے غلاموں نے، صحابہ کرام نے، مخدومۃ المسلمین، ام المؤمنین، عفیفہ کائنات، صدیقہ بنت صدیق، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، اور جو ام المؤمنین نے معیار بتایا در حقیقت وہ معیار ہے میرے محبوب کی سیرت کا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ نے پوچھا، اماں
ہمیں نبی کے اخلاق تو بتائیے کہ ہمارے آقا کو آپ سے زیادہ ان کی خلوتوں میں جاننے والا کوئی نہیں۔ ویسے بھی نور بھائی، دنیا میں دو افراد ہیں جو میرے محبوب کی خلوتوں اور جلوتوں کو اتنا جانتے ہیں کہ کوئی تیسرا نہیں جانتا۔ ان دو میں ایک مرد ہے، ایک عورت ہے، اور بڑا حسین اتفاق ہے کہ مرد ابو بکر ہے اور عورت اسی ابو بکر صدیق کی بیٹی صدیقہ بنت صدیق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اگر کسی نے میرے محبوب کی جلوتوں کے بارے میں پوچھنا ہے تو ابو بکر بتائے گا، اور اگر کسی نے میرے محبوب کی خلوتوں کا پوچھنا ہے تو ابو بکر کی بیٹی عائشہ بتائے گی۔ ماشاءاللہ۔ ای سعادت پزور بازو نیست، تانا بخشت خدای بخشت۔ تو صحابہ نے پوچھا، اماں ہمیں ہمارے آقا کے اخلاق بتائیے کہ آپ سے بہتر ہمارے آقا کو کوئی نہیں جانتا۔ سیدہ کا جواب سنو۔ اس موضوع کا نام کیا ہے؟ بستی قاضی والوں، اماں عائشہ کا جواب سنو۔ فرمایا، نبی کے غلاموں، نبی کے صحابی ہو، کیا تم نے قرآن کی تلاوت کی؟ کہا، اماں ہاں، قرآن تو ہم نے پڑھا ہے۔ کہا، اگر تم نے قرآن پڑھا ہے تو پھر آقا کی سیرت مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ کھولو نا اسی قرآن کو جس کے ہر ورقے پر محمد کا حسن بکھرا ہوا۔ اگر آج اس معیار پر میں باقی کا آدھا گھنٹہ بیان کروں، جی آدھا گھنٹہ، اگر میں آدھا گھنٹہ اس معیار پر بیان کروں اس سے پہلے ایک بات بتا دوں، میرے پاس شاعری بھی ہے، میرے پاس اللہ کی عطا کردہ فصاحت و بلاغت بھی ہے، لیکن میرے پیش نظر وہ حقیقت بھی ہے کہ ما ان مدحت محمدا بمقالتی، میری کیا بساط ہے کہ میں اپنی زبان سے آقا کا ذکر کروں، ولیکن مدحت مقالتی بمحمد، کمال تو یہ ہے کہ میری زبان سے جو نکلے گا وہ میرے آقا کا کمال ہوگا۔ لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ کسی شاعر کی شاعری کو چھوڑ کر، فصاحتوں کو چھوڑ کر، بلاغتوں کو چھوڑ کر، الفاظ و معانی کو چھوڑ کر، آج میں آقا کی سیرت کے لیے ایک معیار مقرر کرتا ہوں۔ آج میں آقا کی نعت تمہیں اس سے سنانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ تھیوری ہے، یہ نظریہ ہے، محمد پریکٹیکل ہے۔ سبحان اللہ۔
قرآن شریف ہے، محمد شرافت ہے، قرآن عظیم ہے، محمد عظمت ہے، قرآن علم ہے، محمد عمل ہے، قرآن امین ہے، محمد امانت ہے، قرآن صدق ہے، محمد صداقت ہے، قرآن فصیح ہے، قرآن فصاحت ہے، محمد فصیح ہے، قرآن بلاغت ہے، محمد بلیغ، قرآن کتاب اللہ ہے، محمد رسول اللہ ہے۔ علماء حقہ پر، علماء دیوبند پر دو دو ٹکے کے جاہل مولوی یہ الزام لگاتے ہیں کہ علماء دیوبند یا ان کے فالوورز نبی کی ولادت کے منکر ہیں، نبی کے میلاد کے منکر ہیں۔ سنو، دیوبند کا ثبوت آج یہ اعلان کر رہا ہے، منبر رسول پہ بیٹھ کر یہ اعلان کر رہا ہے، جو نبی کی ولادت کا منکر ہے ہمارے نزدیک کافر ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت، آمد مصطفیٰ، شان رسالت، نعرہ تکبیر۔ لیکن وہ جاہل جو میرے نبی کی، میرے آقا کی ولادت کو کاروبار بناتا ہے، جو میرے آقا کی ولادت کی آڑ میں جھولیاں پھیلا کر لوگوں سے پیسے بٹورتا ہے، جو میرے نبی کی ولادت کی آڑ میں جھنڈیاں لگا کر پورے بازار سے چندے کر کے خود کھاتا ہے، جو میرے آقا کی ولادت کی آڑ میں میرے نبی کو اس کے روزے میں تڑپاتا ہے، جو اسراف کرتا ہے، جو سورۃ الفرقان کی خلاف ورزی کرتا ہے، جو اللہ کے حکموں کو روندتا ہے، جو محمد کے حکموں کو روندتا ہے پیروں کے ساتھ، وہ میرے نزدیک مسلمان نہیں ہے بلکہ سب سے بڑا لعین ہے۔ نعرہ تکبیر۔ یاد رکھنا، ابھی حق کہنے والے زندہ ہیں، ماشاءاللہ۔ اگر تم حلوائی زندہ ہو تو ہم شیدائی بھی زندہ ہیں، اور اگر تم مجاور زندہ ہو تو ہم مجاہد بھی زندہ ہیں۔ تمہیں مجاوری مبارک ہو، تمہیں حلوے مبارک ہوں، ہم وہ نہیں، ہم وہ نشے نہیں جنہیں تلخی اتار دے، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ ہم حسین کے فالوور ہیں، ہم حسن کے فالوور ہیں، تو ولادت نبوی پر کیک کاٹ کاٹ کے کھاتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو نے نبی کی غلامی میں کبھی غلامی کے معیار کو دیکھا؟ میں صحابہ کی بات کیوں کروں؟ صحابہ تو بعد الانبیاء سب سے افضل ہیں۔ میں صحابہ کی بات نہیں کرتا، میں تو تمہیں جانوروں کی قصہ سناتا ہوں۔
سیدنا علی فرماتے ہیں، یہ روایت مولا علی کی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے جو آخری حج کیا جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا میری قربانی کے جانور تم نے لانے ہیں علی، تو میں اپنے نبی کے لیے، اپنے آقا کی قربانی کے لیے ان کے حکم پر 100 اونٹ لایا، 100 اونٹ۔ نبی نے کتنے اونٹ قربان کیے؟ کتنے؟ ان 100 میں سے 63 اونٹ، 63 اونٹ اللہ دے رسول نے اپنے ہاتھ نال ذبح فرمائے۔ نور، بات سننے کی، صرف سننے کی نہیں بلکہ نوٹ کرنے کی ہے۔ تم نے مجھے وقت نہیں دیا، اچھا نہیں کیا۔ آج تمہیں میں بتا کے جاتا کہ تمہارے آقا کی سیرت کیا ہے، اور میں تمہارے دلوں کو ہلا کے جاتا۔ تم نے زیادتی کی میرے ساتھ۔ خیر یہ گلہ کبھی پھر کروں گا۔ سیدنا علی فرماتے ہیں وہ 63 اونٹ جو آقا نے ذبح کرنے تھے، ہم نے ان میں سے 5 اونٹوں کی ٹولیاں بنائی اور 5 اونٹ نبی کے سامنے پیش کرتے، آقا انہیں ذبح کیجئے۔ اب ذرا اونٹوں کی ذرا کیفیت دیکھیے۔ مولا علی فرماتے ہیں یلتفتنا الیہ، جب ہم وہ 5 6 اونٹ کی ٹولیاں لے کے آتے تھے نا آقا کے سامنے، تو وہ اپنی گردنوں اور اپنے کندھوں سے ایک دوسرے کو دھکے دے کر، اونٹ ایک دوسرے کو دھکے دے کر اپنی گردن پہلے آقا کے سامنے پیش کرتے تھے کہ میں پہلے۔ سبحان اللہ، نبی سے عشق میں سولی پہ چڑھنا عین ایمان ہے۔ تو نے حلوہ کھانے کو عشق سمجھ لیا بے غیرت؟ تو نے بکرے کی بوٹی اور کیک کھانے کو عشق سمجھ لیا؟ نبی سے محبت اور عشق بہت دور ہے بھائی۔ میں نے عرض کیا کہ میں اپنے آقا کی نعت اور بیان تمہیں اس سے سنانا چاہتا ہوں۔ جسے برداشت ہے ہاتھ کھڑا کرے، جو اس سے سننا چاہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت، نعرہ تکبیر۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین۔ یہ 4 قسمیں کیا ہیں؟ وجہ قسم میں آگے بیان کرتا ہوں۔ وجہ قسم کیا ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
انسان جیسے شاہکار کو بنا کر اپنے ہی دست قدرت سے انسان کو بنا کر جب سامنے بٹھایا تو خود بنانے والا بھی حیران ہو گیا. سبحان اللہ. خود بنانے والا بھی. پریشان ہو گئے. اچھا یہاں پوچھتا ہوں تکوینی ترتیب تو یہ ہے کہ سب سے پہلے آدم کو بنایا، لیکن آقا فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، جب کوئی نہیں تھا، کائنات نہیں تھی، اللہ نے مجھے پیدا فرمایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رسول اللہ پیدا ہوئے، تخلیق فرمائی، اپنے حبیب کا حسن دیکھا، اپنے حبیب کا حسن دیکھا تو اللہ مجبور نہیں، اللہ مجبور ہوتا ہی نہیں. اللہ نے قسمیں کھائیں. کیسی قسمیں؟ 4 قسمیں. ذرا غور کرنا میری طرف. فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مجھے انجیر کی قسم. انجیر کبھی دیکھا؟ انجیر دکھے ہوئے کہ نہیں؟ انجیر کہیں میں دکھا جاتے درختوں دے انجیر دا. قسم کھائی اللہ نے کس کی؟ بولو نا سارے. اللہ نے فرمایا مجھے انجیر کی قسم، والزیتون، مجھے زیتون کی قسم. زیتون کیا ہے؟ درخت. انجیر درخت، زیتون. اب دنیا کے درخت تو اور بھی ہیں، سینکڑوں نہیں لاکھوں ہیں، لیکن ان لاکھوں میں سے منتخب کس کو فرمایا؟ 2 کو. کون کون سے؟ انجیر اور اس کی بھی تو کوئی وجہ ہوگی نا. اچھا چلیے بتاتا ہوں. تیسری قسم طور سینین، وادی سینا میں، ملک شام میں کھڑے ہوئے پہاڑ طور کی قسم. اور چوتھی وہذا البلد الامین، اس شہر مکہ کی قسم جس میں میرا محبوب بیٹھا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 2 قسمیں درختوں کی اس لیے کھائی، انجیر بھی جنت کا درخت، زیتون بھی جنت کا درخت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب 2 قسمیں اللہ نے جنت سے کھائیں. طور سینا بھی زمین پر، شہر مکہ بھی زمین پر. 2 قسمیں زمین کی کھائیں، 2 قسمیں جنت کی کھائیں. ان 2 قسموں کو کھا کر کہا میرے محبوب میں نے جنت کو بھی دیکھا، میں نے زمین کو بھی دیکھا. مجھے جنت کی 2 چیزوں کی قسم، تجھ جیسا حسین جنت میں بھی کوئی نہیں، دنیا میں بھی کوئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شان رسالت، شان رسالت، نعرہ تکبیر. جنت صرف حسین نہیں، جنت میں تیرے جیسا حسین تو درکنار. جنت میری جنت تجھ سے زیادہ کیسے حسین ہو سکتی ہے؟ بلکہ میری جنت تو محتاج ہے تیری مسکراہٹ کی. میرے محمد تو زمین پر مسکراتا ہے تو میری جنت سمر جاتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل
कुल्लुहुम बिहाज़ल बलद ववालिदिन वमा वलद। मुझे उस शहर की कसम मेरे महबूब जिस मक्का की गलियों में तू चलता फिरता है, हाँ हाँ मुझे उस माँ की कसम जिस आमिना ने तुझे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। और मेरे महबूब की विलादत भी यकता है, और आका की विलादत भी। इस अंदाज से अल्लाह की पूरी कायनात में कोई पैदा नहीं हुआ जैसे अल्लाह का हबीब पैदा हुआ। इजाजत हो तो थोड़ा विलादत बता दूंगा। वो ठेकेदार कहेंगे, ठेकेदार उलमाए देवबंद को विलादत नहीं आती। अरे मैं कहता हूँ तुझे एक एक इल्म की एक एक बात के लिए इंशाअल्लाह उलमाए देवबंद के सामने अपने घुटने टेक कर बैठना होगा। तुझे किससे मुबारक, तुझे दौरे मुबारक, हमें कुरान मुबारक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साढ़े कौन है ना सुभान अल्लाह। कोई चीज आवे आवे जिन्हें भी ऐसा मुकाबला करना है आ जाए आ जाए। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी को एक ईसाई ने मुबाहले का चैलेंज किया। कहने लगा शाह साहब तुम कहते हो हमारा कुरान सच्चा है, मैं कहता हूं मेरी इंजील सच्ची है। मैं इंजील लाता हूं, आप अपना कुरान लाए। आग जलाते हैं, आप कुरान को डालें, मैं इंजील को डालता हूं। जिसकी किताब जल गई वो झूठा, जिसकी बच गई वो आ गया। जब आया तो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी ने कहा बात सुन, हम अपनी किताबें डालें तो कमाल क्या, तू इंजील को अपने सीने के साथ बांध ले, मैं कुरान को अपने सीने से बांध लेता हूं। फिर तू भी आग में कूद, मैं भी आग में कूदूं। अगर तेरी इंजील सच्ची तो तू और इंजील बच जाओगे, अगर मेरा कुरान सच्चा तो मैं और कुरान बच जाऊंगा। जब शाह साहब ने ये कहा तो हाथ बांध के खड़ा हो गया। शाह साहब मुआफी चाहता हूं, असल में मैं अपनी इंजील को आग से प्रोटेक्ट करने का केमिकल लगा के आया था, अपने आप को तो नहीं लगा के आया। कहा फिर अब दावा करना कि मेरा कुरान भी सच्चा है, मैं भी सच्चा हूं। नेक नसीब जिनादे होंदे बनवे दे नेक सबबे, दिल को साफ कर चार बंदा मत मिल पोवी वत रब्बे। काले मूल नथी दे पगे तोने सो मन सावड़ लइए, मुनाफिक दा दिल साफ नथी वे तोने पढ़ कुरान सुनाइए। सारे पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आज से 40-50 साल पहले इसी दरिया के सामने, आपके आमने सामने बस्ती कालूवाला से एक सपूत उठा था जिसका नाम था कारी अब्दुल करीम शाह रहमहुल्लाह। उसने ये जोत जगाई थी, आज भी उसकी जोत लगी हुई अल्हम्दुलिल्लाह जाग रही। सारे शामिल हो जाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह,
माफी कल्बी गैरुल्लाह। सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। सुभान अल्लाह, तेरा अच्छा लग रहा है मुझे पढ़ना, लेकिन तेरी आवाज में इनकी आवाज दब जाएगी। ठीक है। मैं चाहता हूँ ये सारे पढ़ें। सारे पढ़ें। सुभान अल्लाह, देखो आज अपने आका को रोजे में ये जिक्र पहुंचा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला जसनी आजिम है। छोटे बड़े बूढ़े, दाढ़ी वाले दाढ़ी, बगैर दाढ़ी वाले, सारे जोरदार पढ़ो। पढ़े लिखे अनपढ़ जाहिल आलिम मौलवी, सारे दे सारे पढ़ो। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कौन मकामे है अल्लाह, दोनों जहां में है अल्लाह, जिस्म में जहां में है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। महबूब आए हैं, महबूब आए हैं। सैयदा आमिना फरमाती हैं, जब मेरे वतन से इस दुनिया में मेरे मोहम्मद बेटा तशरीफ लाए, मैंने देखा मेरे हुजरे में एक बादल का टुकड़ा आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बादल का टुकड़ा आया, फगाशियत हो वगैयबत हो, उसने मेरे नन्हे मोहम्मद को लपेटा और मेरी नजरों से छुपा दिया। बादल ने लपेट लिया। अब इस बादल को आवाज आई फरिश्ते की, और बादल के टुकड़े, या अय्युहस सहाब तूफू बिही मशारिकल अर्ज़ि व मगारिबहा, मेरे मोहम्मद को अपने जलू में उठाओ, इकराम व इज्जत से उठाओ मेरे नन्हे मोहम्मद को, और पूरी कायनात फिरवाओ, सैर करवाओ। क्यों? लियारफू बिइस्मी व नातिही व सूरतिही, ताकि पूरी कायनात मेरे महबूब के नाम से, मेरे महबूब की तारीफ से और मेरे महबूब के खूबसूरत चेहरे से वाकिफ हो जाओ। सुनो बस्ती काजी वालों, आगे हुक्म हुआ, आ मेरे फरिश्तों, आतूहु खुलुक आदम, मेरे मोहम्मद को आदम का खुल्क दे दो, व शजाअत नूह, नूह की शजाअत दे दो, व खुल्लत इब्राहीम, इब्राहीम की खुल्लत दे दो, वस्तिस्लाम इस्माइल, मुझे मेरे मोहम्मद को इस्माइल का मकाम सपुर्दगी अता कर दो, व सब्र अय्यूब, मेरे मोहम्मद को अय्यूब का सब्र दे दो, वक़ार इलियास, इलियास का वक़ार मेरे मोहम्मद को दे दो। हाँ आक़िबत याकूब, याकूब की आक़िबत मेरे मोहम्मद को दे दो। व हुस्न यूसुफ, यूसुफ का हुस्न मेरे मोहम्मद को दे दो। रफ़अत इलियास, इलियास की बुलंदी मेरे मोहम्मद को दे दो। व मुअज़ज़त यूनुस, यूनुस जैसा मौजज़ा मेरे मोहम्मद को दे दो। व लिहन दाऊद, दाऊद जैसी आवाज मेरे मोहम्मद को दे दो। व सतवत सुलेमान, सुलेमान जैसी शान शौकत मेरे मोहम्मद को अता कर दो। व रज़ाई इसहाक, इसहाक की रज़ा मेरे मोहम्मद को दे दो। व ज़हाब ज़करिया, ज़करिया की पाकीज़गी मेरे मोहम्मद को दे दो। व इस्मत यहया, यहया की इस्मत मेरे मोहम्मद को दे दो। व शिद्दत मूसा, मूसा की शिद्दत मेरे मोहम्मद को दे दो। व ज़ुहद ईसा, ईसा का ज़ुहद मेरे मोहम्मद को दे दो। और आखिर में तो बस्ती काजी वालों हद हो गई। अल्लाह ने फरमाया, ऐ बादल के टुकड़े, वअग़लिसूहु फी अख़लाक़िन नबिय्यीन, मेरे नन्हे मोहम्मद को मेरे सवालात पैगंबरों और रसूलों के अखलाक के समुंदर में गुस्ल करवा। माशाअल्लाह।
महबूब आए हैं, कहो महबूब आए हैं, महबूब आए, आसमान को बुलंदियां मिल गई, कहो बेशक, कहो ना बेशक, आसमान को बुलंदियां मिल गई, महबूब आए, जमीन को वुसातें मिल गई, कहो बेशक, महबूब आए, समुंदरों को तमव्वुज मिल गया, महबूब आए, दरियाओं को रवानी मिल गई, महबूब आए, नदियों को हवाओं, नदियों को बहाव मिल गया, महबूब आए, महबूब आए, हवाओं को रफ्तार मिल गई, महबूब आए, सबा को सन्नाटा मिल गया, महबूब आए, सरसर को शोखियां मिल गई, महबूब आए, सबा को नसीम मिल गई, महबूब आए, फूलों को महक मिल गई, महबूब आए, सब्जे को लहक मिल गई, महबूब आए, अनादिल को चहक मिल गई, महबूब आए, आबशारों को गिरना मिल गया, महबूब आए, धूप को हरारत मिल गई, महबूब आए, छांव को ठंडक मिल गई, महबूब आए, हजर शदर को तस्बीह मिल गई, महबूब आए, परिंदों को अल्लाह का जिक्र नसीब हो गया, महबूब आए, नमाजी को नमाज मिल गई, महबूब आए, ज़कात वाले को खैरात मिल गई, महबूब आए, हाजी को हज मिल गया, महबूब आए, काबा का तवाफ नसीब हो गया, महबूब आए, सफा मरवा की साई मिल गई, महबूब आए, मिना की कुर्बानी मिल गई, महबूब आए, मुज़दलिफ़ा का आराम मिल गया, महबूब आए, हाँ हाँ मुजाहिद को जिहाद मिल गया, महबूब आए, महबूब आए, मुज्तहिद को इज्तिहाद मिल गया, महबूब आए, हम गुनाहगारों को इस्लाम और ईमान मिल गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे पढ़ो ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इल्लल्लाह। अजीज दोस्तों, आज के इजलास का नुक्ता-ए मरकजिया यही है कि अपने दिल में अल्लाह के जिक्र की जोत जगा के जाओ। अगर ये जोत, ये शमा तुम्हारे दिल में रोशन हो गई, याद रखो, सैयद होते हुए कुरान हाथ में लेके कह रहा हूँ, दुनिया का कोई लुटेरा, मजहबी लुटेरा तुम्हारे अकीदे को लूट नहीं सकेगा। कभी भूखे नहीं मरोगे, हमेशा तुम्हारी जेब भरी रहेगी, घर में बरकत होगी, खेतियों में बरकत होगी, बर्तनों में बरकत होगी, मवेशियों में बरकत होगी। एक नुस्खा है, सिर्फ एक, सारे कह दो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मुहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला महबूब इल्लल्लाह, ला मस्जूद इल्लल्लाह, ला महमूद इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कौन रहीम है, कौन हरीस है, कौन तुम पर इतना लालची है जो 3 रात 3 दिन तुम्हारी मग़फ़िरत के लिए रो रहा है। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द जाअकुम रसूल मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन आया अपनी उम्मत के लिए, हरीस बन के आया, रऊफ बन के आया, रहीम बन
کے آئے۔ محبوب کی خیر خواہی کے دو منظر بتاتا ہوں پھر ختم کرتا ہوں۔ تمہارے ساتھ تمہارا آقا کتنی محبت کرتا ہے، دو منظر دکھاتا ہوں، دو منظر۔ ایک زمین کا منظر ہے، ایک عرش بری کا منظر ہے، ہیں دونوں میرے آقا کے منظر۔ بتا دوں، زمین کا منظر یہ ہے کہ آقا نے ایک دن اپنے آپ کو حجرے میں بند کر لیا، باہر نہیں آئے، 3 راتیں گزر گئیں، صحابہ بلا رہے، آواز بھی نہیں دیتے، جواب بھی نہیں آتا۔ ابو بکر پریشان، فاروق اعظم پریشان، ذوالنورین پریشان، حیدر کرار پریشان، طلحہ زبیر بلال حبشی پریشان، غلام زید بن حارثہ بھی پریشان۔ آقا اپنے آپ کو بند کیے ہوئے بس رونے اور سسکیوں کی آواز حجرے سے باہر آ رہی۔ صحابہ بھی اشک بار، کیا ہو گیا ہمارے آقا کو؟ 3 دن سے سوائے رونے کے کوئی آواز باہر نہیں آتی۔ مشورہ کیا، دنیا کا کوئی انسان، مرد عورت ایسا نہیں جو آقا سے جواب لے سکے۔ ایک ہستی ہے زمین پر، جسے لایا جائے تو آقا جواب دے دیں گے، اور اس ہستی کا نام ہے فاطمہ الزہرا۔ سب کہو نا رضی اللہ عنہ۔ صحابہ گئے، بہن فاطمہ، تیرے ابا نے اپنے آپ کو 3 دن سے حجرے میں بند کیا ہوا، رونے اور سسکیوں کی آواز باہر آ رہی، پتہ نہیں بھوک اور پیاس سے کیسا حال ہے، مشک میں پانی ختم ہو گیا کہ موجود ہے، آئیے نا ذرا اپنے ابا کو بلائیے۔ یہ سارے حجرے سے باہر آہستہ سے آوازیں دے رہے تھے، بلا رہے تھے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جواب نہیں آتا۔ فاطمہ آئیں، فاطمہ آئیں تو کیسے بلایا ابا کو؟ فرمایا یا ابتا، یا ابا۔ بس فاطمہ کا یہ کہنا تھا، اندر سے روتی ہوئی سسکیوں میں آقا کی آواز آئی، لبیک یا بنتی، لبیک یا بنتی، مرحبا مرحبا، میری بیٹی اندر آ جاؤ۔ زہرا اندر آئیں، بنگلہ دیش میں مجھ سے ایک بنگالی نے پوچھا زہرا کا ترجمہ کیا ہے؟ میں بولا پتہ نہیں، تم بنگالی میں کیا ترجمہ کرو، میں اردو میں کیا ترجمہ کروں؟ میں زہرا کا مطلب تمہیں لغت سے یا کتابوں سے نہیں بتا سکتا، میں تو زہرا کا اپنی دادی کا میں نے کہا میں اپنی دادی کا نام کا مطلب اپنے وجدان سے بتا سکتا ہوں۔ کہنے لگا بتائیے۔ میں نے کہا زہرا کا مطلب یہ ہے کہ دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کر دے۔ یہ مقام ہے زہرا، یہ مقام ہے فاطمہ الزہرا کا۔ مرحبا بنتی اندر آؤ۔
فاطمہ اندر آئی، بابا کیا میری فکر ہے؟ نہیں. فرمایا نہیں تیری فکر نہیں، حسین نہیں، حسن نہیں، خاندان نہیں، پھر 3 دن سے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا فاطمہ ہے تو یہ میرے اور میرے اللہ کا راز، لیکن بیٹیا تم آئی ہو تو تمہیں بتا دیتا ہوں، میں اپنی گناہگار امت کے لیے 3 دن سے رو رہا ہوں۔ جو تیرا خیر خواہ رات کو عشاء کے بعد قیام میں کھڑا ہوتا ہے تو صبح کی اذان ہو جاتی ہے، جس کی عبادت کرتا ہے وہ معبود بھی تڑپ کے کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ میرے محبوب میں ساری دنیا سے چاہتا ہوں کہ ہر وقت میری بندگی میں لگے رہیں، لیکن میرے محبوب تیری عبادت پر مجھے بھی ترس آتا ہے۔ میرے محبوب کیوں اتنی مشقت کرتا ہے؟ میں نے تو تیرے اگلے پچھلے خطائیں جو ہیں بھی نہیں وہ بھی معاف کر دی۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ولیتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ پھر میرے محبوب کیوں اتنی مشقت اٹھاتا ہے؟ پیغمبر کہتا ہے اللہ میں اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے تیری عبادت کرتا ہوں، مجھے خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کا جواب سن، اللہ نے کہا میرے محبوب تو اپنی خوشی کے لیے ساری رات عبادت کرتا ہے، میری خوشی کے لیے ذرا آرام بھی کر لی۔ امت کے ساتھ خیر خواہی کا یہ منظر ہے زمین کا، اور اب سنو منظر آخرت کا۔ آخرت کے دن جب اللہ سب کو اکٹھا کرے گا، اکٹھا ہوگا، یقین ہے؟ یقین ہے؟ ایمان مفصل پڑھو ہاں۔ آمنت باللہ پڑھو، وملائکتی وکتبی۔ جنہیں نہیں آتا وہ ارادے کے لیے ہاتھ کھڑا کریں کہ آج ہی سیکھیں گے انشاءاللہ۔ ارادے کے لیے ہاتھ اوپر کر لو، ارادے کے لیے سارے کر لو نا، تاکہ پتہ نہ چلے کہ کس کو آتا ہے کس کو نہیں آتا۔ ہاں عیب پوشی کرنی ہے، ہم نے کسی کا نکالنا نہیں، پردہ پوشی کرنی۔ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی یوم الآخر والقدر خیری و شری۔ من اللہ تعالی۔ نہیں
والقدر خیرہی وشرہی من المعین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ. من اللہ من اللہ. اچھا چلو یار یہ نہیں مانتے بڑے سخت لوگ ہو. والقدر خیرہی وشرہی من اللہ من السید علی حجویری رحمہ اللہ. من اللہ تعالی. نہیں یہ تو ایسے اللہ تعالی اتنی والباسط. زور سے تو ایسے کر رہا ہے مجھے ڈرا دیا. نہیں من نہیں اللہ. اچھا چلو. والقدر خیرہی وشرہی من شاہ رکن عالم رحمہ اللہ. من اللہ. بولو بولو یار کوئی بہادر نہیں جو کہہ دے ہاں بولو. اچھا والقدر خیرہی وشرہی من بہاء الدین زکریا رحمہ اللہ. نہیں اچھا یار چلو وہ دور ہیں. والقدر خیرہی وشرہی من چراغ شاہ. من اللہ تعالی. نہیں جو نہیں کہتے ہو ذرا ہاتھ بلند کرو مجھے شک ہو رہا ہے. جو نہیں والے ہاتھ کھڑا کرو. یہ گنو بھی جو ہاتھ نہیں کھڑا کر رہے. اچھا سارے کہتے ہو نہیں. اچھا پھر میں پڑھوں سچ. والقدر خیری خیر کی طاقت وشری شر کی طاقت من اللہ. سبحان اس کے ہاتھ میں رزق کون دیتا ہے؟ بولو بولو بولو. سارے نہیں بول رہے سارے نہیں بول رہے. آج سید تو کو کانا کر کے بیسی ہے نسنے محمد. ہاں بھائی اب ذرا خطرہ محسوس کرو کیونکہ میں کھڑا ہو گیا ہوں. ماشاءاللہ. ایمان مفصل میں تم پڑھ رہے ہو کہ والقدر خیری میرا یقین ہے میں ایمان رکھتا ہوں خیر کی طاقت کس کے ہاتھ میں وشرہی من اللہ. خیر کا مالک کون شر کا مالک کون رزق دینے والا کون رزق تنگ کرنے والا کون. اب سورہ فجر کی دلیل دوں. ماشاءاللہ. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابًا. نہیں سورہ فجر میں کچھ اور ہے. وہ کیا ہے جی کسی کا جب میں رزق کھول دوں جی. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ. سنو تم کہتے ہو نا کبھی کبھی شکوہ کرتے ہو پیر سہیں شاہ صاحب مولوی صاحب عالم صاحب سہیں دعا کرو سہیں رزق تھوڑا ہے آمدنی تھوڑی ہے خرچ بہو ہے. اللہ دا بندہ مولوی کیوں دعا کرے؟ پہلے تو تے کو خود پتہ ہونا چاہیے دے. بے شک. پہلے تو سورہ فجر پڑھ. ماشاءاللہ. تو بس اتھیں کھڑی اتھیں بس نما غلاف گھننا یا پوتر پیدا تھا قرآن کو نما غلاف کمی دا پائے کتے رکھی دا پائے. ہائے 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 قرآن دا ہی قرآن دے چھی حق ہیں. جے کو پتہ ہے ذرا ہاتھ کھڑا کرو تا سچی جے کو پتہ ہے چھی حق بس. بولی صاحب کون دسے سی؟ حافظ بشیر دسے سی کٹن دسے سی 60 سال دا ہو سی. ہاں 60 سال تک تا پتہ نہیں لگا ہن کٹن پتہ لگ سی. ہاں سادہ کم میں نا قرآن دے حق دسان. تیرا کم تا ہے دھوکے تے موٹر سائیکل کو بیچن. تیرا کم میں پھٹی دے وچ ملاوٹ کر کے بیچن. ہاں تیرا کم میں جھوٹی قسم کھا کے سودا بیچن. ہاں
والقدر خیر والشر من اللہ. رزق کا مالک کون؟ میں عرض کر رہا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ. جب انسان کو اللہ آزمانا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے؟ جب اللہ اپنے بندے کا امتحان لینا چاہتا ہے فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، اسے عزت دے دیتا ہے، نعمتیں دے دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب کہ یہ عزت کا ملنا، دولت مند ہونا، یہ اللہ کی نہیں، رحمت نہیں، کیا ہے؟ مبتلا، کیا ہے؟ اللہ کی آزمائش ہے، اللہ کی آزمائش ہے. اب آگے سنو، اللہ کہتا ہے فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، جس کو میں آزماتا ہوں، جس کو میں آزماتا ہوں، عزت دے دیتا ہوں، نعمتیں دے دیتا ہوں. فَيَقُول، پھر جسے نعمت اور عزت ملتی ہے نا، وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ فَيَقُول رَبِّي أَكْرَمَنِ، میرے رب نے میرے اوپر نعمتوں کا دروازہ کھول دیا. لیکن جب اسی بندے کو وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، اسی بندے کو جب آزماتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا، پھر اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے، وہ عزتیں، وہ انعام ذرا چھین لیتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَيَقُول، پھر یہ کہتا ہے ربی اہانن، اب تو مجھے میرے رب نے ذلیل کر دیا. تو اللہ کہتا ہے ہن میں تو اپنی سرکی دساں دمان علی، اللہ دے تھک گئی. جڑے ویلے میں نعمتاں دتن ہوں ویلے تو اکڑی جڑ پہ گئی، ہوں ویلے میری تعریف کی تھی جو میرے رب میرے اتے نعمتاں دے دروازے کھولن. ہن ذرا میری آزمائش آ گئی ہے، ہن ذرا میری آمدنی گھٹ سی گئی ہے، تو ہن تو آدھا پہ تیرے رب تے کو ذلیل کیتا ہے. کلا کلا، نہیں نہیں، تیری روزی تنگ کرن دی کوئی وجہ کیا ہی؟ وجہ ہی سورہ فجر کیا دی ہے؟ بلّا، جڑی نعمت کو دیتی ہم لا تکرمون الیتیم، تا یتیم کو نہ پچھا ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور نمک حرامہ تے کو لکھا کروڑا دیتے ہم، لیکن تے مسکین کو کھانا نہ کھوایا. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تے کو عزت دیتی ہم، یونین کونسل دا ممبر بنایا ہم، ولی ممبری تے کو MP بنایا ہم، MNA بنایا ہم، تا تو آدھے دے نشے دے وچ اپنے غریب بھتریجہ دی زمین کھا گئی، وراثت کھا گئی. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، مال نال محبت کی تھی. تیکوں اے بھول ہے جو اے مال تیڑا ہے، تیکوں بھول ہے جو اے تیڑے منصوبے دا نتیجہ ہے، تیکوں بھول ہے جو تیڑے عقل دا نتیجہ ہے. او بے وقوفا غدارا، او غافل انسانا، نہ تیڑے منصوبے دا نتیجہ تیڑا مال ہے، نہ تیڑے عقل دا نتیجہ تیڑا مال ہے، بلکہ میرے کرم تے میرے فضل دا حق ہے. اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ
جهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتی. ہاں قیامت دا منظر تابو نسا طالع آقا دی خیر خائدہ. اللہ فرمائے دے قیامت دنی ہو سی پل صراط ہو سی. پل صراط کی میں ہو سی وال کن بری تلوار کن تکھی سارے کٹ کٹ کے دھاندے پہ ہو سی. جیڑے ویلے ای امت تفارہ آسی جیڑے ویلے آقا فرمیدن میں صراط مستقیم دے دائیں کونے دے کھڑوے سا صدقے جاواں میں خیر خواہا صدقے جاواں میں خیر خواہا زمین دے رولدہ پیدرے دیوارا حشر دے میدانت صراط دے پل صراط دے کونے دے کھڑا ہو سی محمد. پہلا امتی گناہگار گزر سی اجا پہلا پیر نہ رکھا ہو سے آقا آکسن سلم یا رب سلم یا رب سلم یا رب سلم یا رب. ایک امتی دے قدم تے اللہ دا محبوب تسا گناہگار آمستے دعا کرے سی سلم یا رب سلم یا رب. میرا ربا تیرا محمد تیرے سامنے جھولی پھیلا کے کھڑے میرے امت دے ہر قدم تئیں کو سلامتی عطا کر تئیں پل صراط تو گزار کے سیدھا جنت بھیج. لا الہ الا اللہ لا نہ زور نہ پڑھو جاویں زور نہ پڑھو جاویں میرے پگھر دی قسمی بے وے زور نہ پڑھو جاویں. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.